23واں مراقبہ نیت مراقبہ اسم باطن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل الصلواتک عدد معلوماتک وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسولا۔ نیت مراقبہ اسم باطن ذات حق تعالیٰ بے چون جو کہ اسم باطن سے موسوم ہے، ولایت علیاء کی منشا ہے۔ اس آیات کریمہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہوا بکل شیء علیم سے بزرگان دین کی توسل سے میرے 3 عناصر پانی، آگ، ہوا میں فیض آ رہا ہے۔ تشریح اس مراقبے کا کچھ یوں ہے، اسماء و صفات میں 2 اعتبار ہے۔ ایک ان کے وجود بذات خود کی جہت، اسے ظہور کہتے ہیں، اس لحاظ سے اس میں ظاہر کا اطلاق صادق آتا ہے۔ دوسرے ذات حق تعالیٰ کے ساتھ ان کی قیام کی جہت جسے بطون کہتے ہیں، اور اس لحاظ سے اس میں باطن کا اطلاق صادق آتا ہے۔ پس اسماء و صفات ظہور کے اعتبار سے انبیاء علیہ السلام کے مربی اور مبادی تعین ہیں۔ اس مقام تو وصول ولایت کبریٰ یا ولایت انبیاء کہلاتا ہے، جیسا کہ مرتبہ ذلالت الولایت صغریٰ یا ولایت اولیاء کہلاتا ہے، اور یہی اسماء صفات بطون کے اعتبار سے ملائکہ و فرشتوں کی مربی اور مبادی تعینات ہیں۔ اس مقام تک وصول ولایت علیاء اور ولایت ملائل اعلیٰ کہلاتا ہے، اگرچہ فرشتوں کی ولایت انبیاء علیہ السلام کی ولایت سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب و اقرب ہے، مگر فرشتوں کو اس مقام میں ترقی نہیں ہوتی بلکہ ایک ہی مقام تک محدود رہتے ہیں۔ وما منا الا لہ مقام معلوم، جبکہ انبیاء علیہ السلام کو ترقیات ہیں فرشتوں کے مقابلہ میں بھی، اور اس سے اوپر بھی، جو کمالات ثلاثہ ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہے، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس میں ظاہر کی سیر ولایت کبریٰ اور اس میں باطن کی سیر ولایت علیاء ہے، اور یہ مقامات کا چوتھا دائرہ ہے۔ اس کے اندر نوافل خصوصاً طویل قرت کے ساتھ زیادہ مفید و ترقی کا باعث ہے، اور یہاں رخصت پر عمل اچھا نہیں بل عزیمت اصل حکم پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ رخصت پر عمل انسان کو بشریت کی طرف کھینچتا ہے، اور عزیمت پر عمل ملکیت کے ساتھ مناسبت پیدا کرتا ہے۔ پس جس قدر ملکیت کے ساتھ مناسبت زیادہ ہوگی، اسی قدر اس ولایت میں ترقی جل حاصل ہوگی۔ ارباب کشف کو اس مقام پر فرشتوں کے دیدار کا شرف بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور ان کے پراسرار باطنہ منکشف ہوتے ہیں۔ تو یہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم کا دوسرا مراقبہ تھا اسم باطن۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔